السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ سب کو میاں اور بیوی کے تعلق سے چند باتیں بتانے والا ہوں، خاص طور سے میاں اور بیوی کے ہم بستری کے تعلق سے، اور ساتھ ہی ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری کرنے سے پہلے جو دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے اس دعا کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ دوستوں کی طرف سے چند سوالات آئے ہوئے ہیں، ان سوالوں پر میں آج مکمل طور سے روشنی ڈالوں گا اور اسلام کا نقطہ نظریہ بیان کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ جاننے کہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں، جائز ہے، اور ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھنے سے شہوت میں اضافہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میاں اور بیوی بعد میں لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ایک دوسرے کے شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا نقصان اور سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اگر بلا ضرورت میاں اور بیوی ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، پرائیویٹ پارٹ کو دیکھتے ہیں، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جائے گی، آنکھوں سے دھندلا دکھنے لگے گا، اور دور کی نگاہ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی، آنکھوں سے پانی آنے لگے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ نسیان کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کام جس وقت پہ آپ کرنا چاہیں گے وہ کام اس وقت میں آپ کو یاد ہی نہیں آئے گا۔ اور بزرگان دین نے اپنے تجربات کے روشنی میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ہم بستری کرتے وقت میاں اور بیوی ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹ کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھتے ہیں، تو اندیشہ یہ ہے کہ اگر اولاد پیدا ہوگی تو وہ نابینا پیدا ہوگی، یعنی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے کبھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سطر مبارک کو نہیں دیکھا، لہٰذا بلا ضرورت دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا میاں اور بیوی ہم بستری کے دوران ایک دوسرے سے گفتگو بات چیت کر سکتے ہیں؟ کیا حکم ہے شریعت کا؟ تو جاننے کی بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم بستری سے پہلے اور ہم بستری کے بعد میں۔ ہم بستری کے دوران گفتگو نہیں کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میاں اور بیوی ہم بستری کے دوران گفتگو کرتے ہیں، بات چیت میں مشغول رہتے ہیں، تو بزرگان دین نے اپنے تجربات کے روشنی میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم بستری کے دوران گفتگو کرنے سے اندیشہ یہ رہتا ہے کہ جو اولاد پیدا ہوگی وہ توتلی پیدا ہوگی، یعنی اس کی زبان سے الفاظ صحیح طریقے سے باہر نہیں آئیں گے۔ ہاں، آپ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد ضرور یہ دعا اللہ سے کیا کریں کہ مالک مولا، میرے حق میں جو بہتر ہو وہ مجھے عطا فرما اور شیطان کو اس سے دور رکھ۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بستری کے وقت میاں اور بیوی اپنا پورا کپڑا اتار سکتے ہیں یا نہیں اتار سکتے ہیں؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، کپڑا بالکل اتار سکتے ہیں، کوئی دقت کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت کپڑا پورا نہیں اتارنا چاہیے، سطر اتنا ہی کھولیں جتنا ضرورت ہو، کیونکہ فرشتے بھی ساتھ میں رہتے ہیں تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کپڑا اتار بھی لیے ہیں تو اوپر سے چادر ڈال لیں، چونکہ بے پردگی نہیں ہوگی۔ اور اگر کپڑا اتار کر میاں اور بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو یہ بے حیائی ہوتی ہے، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس سے اگر اولاد پیدا ہوگی تو وہ بے حیا اولاد پیدا ہوگی۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا کھڑے ہو کر ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جان لیں کہ کھڑے ہو کر ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، نہ بیٹھ کر ہم بستری کرنا چاہیے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ کھڑے ہو کر ہم بستری کرنے سے انسان کے بدن میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، کمزوری لاحق ہوتی ہے، بدن لاغر ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ کند ذہن کی پیدا ہوگی، یعنی کہ بے وقوف پیدا ہوگی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس چیز سے بچنا چاہیے، اور آگے
حکما کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس حالت میں کھڑے ہو کر کرتے ہیں وہ خاص کام تو اس سے بدن میں ہیلنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کیا ہم بستری کے بعد میاں اور بیوی ایک ہی کپڑے میں اپنی شرمگاہ کو پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایک کپڑے میں نہیں پوچھنا چاہیے، الگ الگ کپڑے میں پوچھنا چاہیے۔ اس سے کیا ہے، اگر ایک کپڑے میں پوچھیں گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ دونوں کے درمیان جو ہے وہ نفرت پیدا ہو جائے گی، محبت باقی نہیں رہے گی۔ اس وجہ سے الگ الگ کپڑے میں صاف کرنا چاہیے۔ اور ہم بستری کے دوران میاں اور بیوی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنا چہرہ اور پیٹ قبلہ کی طرف نہ کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کعبہ بھی اسی طرف ہے، ہمارا مدینہ بھی اسی طرف ہے، ہم اسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ ادب کے خلاف ہے، اس وجہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب میں وہ دعا بتانے والا ہوں آپ کو جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بستری کرنے سے قبل پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زوجہ کے پاس جانے سے پہلے وہ خاص عمل کرنے سے قبل یہ الفاظ پڑھ لے، یعنی یہ دعا پڑھ لے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت جو اس کے مقدر میں اولاد ہوگی، جو اولاد پیدا ہوگی، اللہ رب العزت اسے شیطان کے ضرر سے محفوظ رکھے گا، یعنی شیطان اس کو اپنے چنگل میں نہیں لے پائے گا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو بتا دیا، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس وجہ سے میں اب بس یہی مختصر کرتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور باتوں کے ساتھ۔